بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ پہلی تراویح۔ آج کی تراویح میں پہلا سوا پارہ پڑھا جائے گا جو دوسرے پارے کی چوتھائی پر ختم ہوگا، یعنی بقرہ کی 176ویں آیت پر۔ پہلی سورت فاتحہ کہلاتی ہے، جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے، اور ساتھ ہی ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے، جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا یا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی ہے۔ دوسری سورت بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتاب اتار دی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ وہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی دوزخ، ملائکہ، آخرت اور دوسرے اندیکھے غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا ہٹ دھرمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ یا دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں، مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں ہیں۔ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور کہا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم خدا نے دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر
اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے وہ خدا کے ہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ آدم کی اولاد کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے گا وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت کے دو بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھیں، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکاری ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے خدا کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا، اس لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان کی جیسی حرکتیں نہ کریں ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا، مگر بار بار ناشکری، کج بختی اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو ہیل بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر بن گئے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس طرح مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ بس ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل پر ہیں، حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا، یہودی یا عیسائی ہونا شرط نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی خدا کا اطاعت گزار بنے اور دوسرے محسن بنے یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی خدا کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنیاد پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا۔ یہ منصب وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر
ان کی مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہیں اور اب قیامت تک انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کی قبلہ کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارے کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جو دین کی اصل بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور خدائی صفات نہیں رکھتا۔ وہ واحد ساری قوتوں کا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے، اور پھر کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے، اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کی تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے، اور وہ ایک ہی خدا ہر زمانے کے لیے ایک کتاب، ایک رسول اور آدم کی اولاد تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام فکر و عمل بھیجتا رہا ہے۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں کی قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثہ کی تقسیم تک کے احکامات دیے گئے ہیں، تسلیم کرو۔ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔